بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موجودہ زمانے میں جب ہر طرف سے مسلمان وہ کمزور ہیں اور پورا عالم اسلام وہ انتہائی قسم و پرسی کی حالت میں ہے، تو اس دور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر دو ذمہ داریاں لازم ہیں۔ ایک ذمہ داری تو یہ ہے کہ ہم انفرادی طور پر اپنے اعمال کی طرف توجہ دیں اور اپنا عمل شریعت کے ڈھانچے میں ڈال لیں، اور دوسری ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم معاشرے میں مثبت کردار ادا کرتے ہوئے مسلمانوں کے مسائل کا جو بنیادی جڑ ہے یعنی خلافت کا فقدان، تو اس جڑ کو معلوم کر کے خلافت کے دوبارہ لانے کے لیے کوشش کریں۔ ابتدا میں جو بھی تحریک اٹھی تاریخ میں، جب بھی یعنی خلافت کی کرن وہ دنیا کے افق پر وہ روشن ہوئی، تو اس کی ابتدا ایسے ہی کمزور لوگوں سے ہوئی جو رنگ و نسل کے اعتبار سے اور زبان کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے سب سے کمزور تھے، اور ان کے مقابلے میں جتنے بھی لوگ تھے تو وہ قوی، مضبوط اور وسائل کے اعتبار سے مضبوط تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے وہ کمزور لوگوں کو طاقت دی، ان کو قوت دی، ان کو زمین کی خلافت نصیب کی، اور جو مضبوط لوگ تھے تو اللہ رب العالمین نے ان کو یعنی تابع بنا دیا، ان کو مقتدی بنا دیا، اور جو بڑے لوگ تھے، جو کمزور لوگ تھے، تو وہ کمزور لوگ وہ متبوع بن گئے، وہ مقتدا بن گئے، وہ امام بن گئے۔ اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوا کہ جو کمزور لوگ تھے وہ حاکم بن گئے، اور جو بڑے لوگ تھے، جو رؤساء تھے، تو وہ رؤساء یعنی اللہ رب العالمین نے ان کو ذلیل کر دیا، ان کو رسوا کر دیا۔ اور اس کی مثال سورہ قصص میں اللہ رب العالمین نے یعنی بیان کی، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ اس صورت میں یعنی یہ ابتدائی آیات میں سے ہے۔ تو آگے موسیٰ علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے پہلے اللہ رب العالمین نے ارادہ کیا کہ یعنی بنی اسرائیل کو قوت دینی ہے، بنی اسرائیل کو زمین میں خلافت دینی ہے، اور یعنی مصریوں کو، قبطیوں کو، فرعونیوں کو ہلاک کرنا ہے۔ تو ان کی ہلاکت کے لیے تقریباً 200 سال پہلے اللہ رب العالمین نے ارادہ کیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے پہلے یعنی ان کی پیدائش سے تقریباً 70-80 سال پہلے وہ فرعون کے جو نجومی تھے، انہوں نے یعنی جو فرعون مقرر ہوتا تھا، فرعون جو چونکہ مصر کا بادشاہ ہوا کرتا تھا، اس کا لقب ہوتا تھا، تو جو نجومی تھے، نجومیوں نے کہا کہ فرعون کو کہا کہ تمہاری سلطنت کا جو خاتمہ ہوگا اور جس لڑکے سے خاتمہ ہوگا وہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والا ہے۔ اور یہ بات جو لیک تھی تو یہ بھی اللہ رب العالمین کے حکم سے لیک ہوئی۔ آسمانوں میں فرشتوں نے اس کا مذاکرہ کیا، اور پھر جنات اوپر جاتے تھے تو وہ سن کے اپنے جو موکلات ان کے ہوتے تھے ان کو سنا دیتے تھے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کے پیدا نہ ہونے کے لیے قتل عام شروع ہو گیا، اور بہت شدید قتل عام ہو گیا۔ تقریباً یعنی 80,000 90,000 جو بچے تھے تو وہ ان کو قتل کر دیا، اور لڑکیوں کو بھی قتل کر دیا۔
پھر بعد میں یہ کیا کہ یہ تو ہمارے غلام ہیں، تو غلامی کے لیے لوگ ہمارے لیے خدمت کرنے والے نہیں ملیں گے، تو پھر 1 سال قتل کرتے اور 1 سال یعنی زندہ چھوڑ دیتے۔ تو جس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اسی سال قتل ہونے والوں کا نمبر تھا، پھر بھی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہ زندہ بچا لیا۔ اسی طرح یعنی امام مہدی کے آنے سے پہلے بھی یہی صورتحال ہو، پوری دنیا پر مسلمان وہ بوجھ بنے ہوئے ہوں۔ اسلامی عقیدہ وہ اس طرح ہوگا جیسے کہ یعنی موجودہ زمانے میں پہلے جو یہاں باتھ روم ہوتے تھے، باتھ روم صاف کرنے والے جو بنگی ہوتے تھے، چمار ہوتے تھے، تو جس طرح وہ چمار اور بنگی وہ ایسے یعنی وہ ذلیل قسم کے لوگ شمار ہوتے تھے، تو مسلمان وہ ذلیل قسم کے شمار ہوں گے۔ اور جو یعنی جو جدید تعلیم یافتہ لوگ ہیں اور جو اصلی تعلیم پڑھے ہوئے ہیں اور جو جن کے یعنی بڑے بڑے تعلقات ہیں، بڑے بڑے عہدوں والے ہیں، تو وہ معزز ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے، تکوینی طور پر اللہ رب العالمین یہی چاہتے ہیں کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ جو کام کرتا ہے، جہاں سے نظر آتا ہے، تو وہاں سے ہمارا نظریہ وہ ختم ہو جائے اور صرف اللہ رب العالمین پر ہمارا یقین آ جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، موسیٰ علیہ السلام پلے بڑھے، فرعون کے گھر میں پیدا ہوئے۔ تو اسی طرح یعنی مسلمانوں کے اس دور میں، کمزوری کے اس دور میں، جب سنت منہ سے بھی چل رہی ہے اور اللہ رب العالمین نے یہ ارادہ کر رکھا ہے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ اللہ رب العالمین یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا پر اسلام کو غالب کرے۔ اللہ رب العالمین یہ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا میں خلافت راشدہ کا قیام ہو، اللہ یہ چاہتے ہیں۔ تو خلافت راشدہ کا قیام یہ اللہ کا ارادہ ہے، اللہ نے اس کا ارادہ کر رکھا ہے۔ اب اس کے لیے اسباب، تو جس طرح 200 سال پہلے ارادہ ہوا اور پھر تقریباً 80 سال پہلے بات لیک ہو گئی، تو اسی طرح اب پھر موسیٰ علیہ السلام کے قتل عام کا، موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے بنی اسرائیل کے قتل عام کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو قرآن قیامت تک آنے والے نسلوں کے لیے ہدایت ہے، موجودہ زمانے میں بھی ہمارے لیے ہدایت ہے۔ تو اسی طرح امام مہدی کے پیدا ہونے سے پہلے پوری دنیا میں ایک زبردست قسم کی یعنی مکر و فریب کا اور دجل کا نظام رائج ہوگا، جیسے کہ موجودہ زمانے میں رائج ہے۔ اور امام مہدی کے قتل کرنے کے لیے، ان کے گرفتار کرانے کے لیے، ان کے اہل بیت کو تنگ کرنے کے لیے اور پوری دنیا پر یعنی ایسا نظام مسلط کرنے کے لیے کہ کوئی یعنی نہ ہلے اور نہ کوئی حرکت کرے، ایسا نظام ہو، ہر شخص وہ مکمل سکوٹی میں ہو۔ تو اس دور میں اللہ رب العالمین امام مہدی کو پیدا کریں گے، پوری دنیا میں ان سے وابستہ لوگ، ان کی تحریک سے محبت کرنے والے لوگ وہ پیدا ہوں گے۔ جس طرح کہ حامان وہ بنی اسرائیلی تھا اور فرعون کا وزیر تھا، تو اسی طرح یعنی موجودہ فرعونی نظام میں مسلمان ہوں گے، عالم ہوں گے، لیکن وہ یہودیوں کے لیے کام کریں گے، یہودیوں کے اشاروں پر چلیں گے۔ اور اللہ رب العالمین کا جو ارادہ ہے تو وہ تو کن فیکون ارادہ ہوتا ہے، لیکن اس کے جو اسباب ہیں، تو جس طرح اللہ رب العالمین اسباب اختیار کرتے ہیں، تو اسی طرح اللہ نے ہمارے لیے بھی اسباب کے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العالمین نے جو سبب تھا وہ جہاد کا حکم نازل کیا۔ پہلے زمانوں میں اللہ عذاب دیتے تھے، لیکن اس امت کی امتیاز کے لیے اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جو سبب دیا تو وہ جہاد کا سبب دیا۔ اللہ نے فرمایا قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم، آپ ان سے لڑیے اور اللہ آپ کے ذریعے سے ان کو سزا دیں گے۔ تو یعنی یہ اس امت کا ایک امتیازی شان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ نہیں تھا کہ جہاد کرے، نہیں، بس وہاں صرف صبر تھا، عفو و درگزر تھی۔
اور اگر یعنی کسی کو ہلاک کرنا ہوتا تو اللہ خود ہلاک کرتے، لیکن اس دور میں ہلاکت اب ہمارے ہاتھ میں ہے، ہلاکت اب ہمارے ہاتھ میں ہے، لیکن اب ہمارے ہاتھ میں ہلاکت کے لیے اللہ نے یعنی تربیت کا حکم دیا ہے کہ ہماری تربیت ہو، ہماری تربیت اس منہج پر ہو جس منہج پر یعنی امام مہدی کے ساتھیوں کی تربیت ہو، اور امام مہدی کے ساتھیوں کا منہج وہی منہج ہوگا جو حضرات خلفائے راشدین کا تھا، جو حضرات عشرہ مبشرہ کا تھا، جو حضرات بدریین کا تھا، اور جو حضرات سابقین اولین مہاجرین و انصار کا تھا۔ تو جس طرح ان کے لیے رضی اللہ عنہ ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ ہمارے لیے بھی وہی سرٹیفکیٹ دنیا میں جاری کر رضی اللہ عنہ، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہ۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ نبوت کے علاوہ نبوت کا مرتبہ وہ بند ہے، کوئی آدمی نہیں بن سکتا، اپنی محنت سے کوئی نبی نہیں بن سکتا، لیکن نبوت کے بعد جتنے بھی مراتب ہیں، یعنی صدیقیت ہے یا شہادت ہے یا صالحیت ہے یا ولایت کے دیگر مراتب ہیں، وہ سارے مراتب کھلے ہوئے ہیں۔ تو السابقون الاولون خلافت کے لیے جو سابقین اولین ہیں، جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو خلافت نافذ نہیں ہوئی، بلکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں پورے عرب پر خلافت ہوئی، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں وہ یعنی شام اور عراق اور ایران اس پر خلافت نافذ ہوئی۔ تو خلافت کی جو ابتدا تھی وہ بدریین تھی، وہ بدریین حضرات بدریین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین تھے۔ تو اسی طرح یہ خلافت جس کے شہسوار حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، جس کے امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، اور جن کے وزیر حضرت امام مہدی علیہ رضوان ہوں گے، تو جس طرح نبی بغیر صحابہ کے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس امت کے لیے تو ترتیب وہ جہاد ہے، جہاد کے ذریعے اللہ عذاب دیں گے جو کافر ہوں گے۔ تو جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی وہ صحابہ کرام کے ساتھ تھی، صحابہ کرام نے مدد کی، صحابہ کرام نے نصرت کی، تو اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان خلافت نافذ کیا، خلافت قائم کیا۔ تو ابھی امام مہدی کی کامیابی ابھی اس امت کے ذمے ہے، ہمارے ذمے ہے، ہم اس امت کے ہیں، تو وہ اب ہمارے ذمے ہے۔ تو یعنی ہماری ذمہ داری اب وہی ہے جو حضرات صحابہ کرام کی۔ حضرات صحابہ کرام وہ صرف درس و تدریس میں مشغول نہیں ہوتے تھے، صرف درس و تدریس میں مشغول نہیں ہوتے تھے، بلکہ درس و تدریس کے ساتھ ساتھ ان کی ذمہ داری وہ تصنیف و تالیف کی بھی تھی۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہ تصنیف و تالیف بھی کرتے تھے، وہ درس قرآن بھی دیتے تھے، وہ جہاد میں بھی باقاعدہ جاتے تھے، اور وہ لوگوں کے مسائل بھی حل کرتے تھے، اور وہ تہجد گزار بھی تھے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے بھی تھے، اور وہ بغض اور حسد اور کینہ اور عداوت اور دشمنی سے کوسوں دور تھے۔ اسی طرح جتنے بھی خصائل حمیدہ ہیں اور فضائل محمودہ ہیں، جتنے بھی اچھے صفات تھے ظاہراً و باطناً، اور جتنی بھی برائیاں تھیں ظاہری و باطنی، وہ سارے صحابہ کرام سے اللہ رب العالمین نے وہ ختم کی تھی، اور وہ ان کی محنت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے وہ صفات ان میں ڈالی۔ تو یہی صفات حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے ساتھ وہ کی ہوئی ہے۔ یعنی یہ خواہش تو اب ہر مسلمان کا ہے کہ میں امام مہدی کا ساتھی بن جاؤں، لیکن اس خواہش کی تکمیل وہ امام مہدی علیہ رضوان کا ساتھی بننا وہ یعنی چند شرائط کے ساتھ مشروط ہے۔ پہلا شرط یہ ہے کہ جو ظاہری اور باطنی خوبیاں ہوں وہ اس میں ہوں، اور ظاہری اور باطنی خامیاں وہ اس میں نہ ہوں۔ جتنی بھی ظاہری باطنی خوبی ہے وہ اس میں ہو، اور جتنی بھی ظاہری باطنی خامیاں ہیں وہ اس میں نہ ہو۔ تو جو
کیونکہ اللہ نے تو چاہا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ نے چاہا ہے هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ ساری دنیا کے ادیان پر جس طرح دلیل کے اعتبار سے اسلام غالب ہے، اس طرح قوت کے اعتبار سے اسلام غالب ہو جائے گا اور یہ سارا کفر یہ ختم ہو جائے گا۔ اور اس کا ابھی اس کی نظریں وہ آل سعود اور آل زائد کے جو محلات ہیں اس پر ہیں کہ ابھی اس کو فتح ہونا ہے، تو اس کے فتح ہونے کے لیے اس کے لیے جو اسباب ہیں وہ اس کے اسباب تیار کرے گا، اور ابھی اس کی نظریں جو عراق اور شام کے مظلوموں کی حمایت کے لیے ہیں، اور ابھی اس کی نظریں وہ یعنی ادھر ادھر نہیں ہوں گی، بلکہ اس کی نظریں اب یعنی ڈائریکٹ وہ بیت المقدس پر ہوں گی، اور بیت المقدس کو دارالخلافہ بنانا ہے امام مہدی کا، اور اب اس کی نظریں یورپ کے فتح کی طرف ہیں، اور اس کی نظریں روس اور امریکہ اور جاپان کے فتح کی طرف ہونی چاہیے، اور اس کی نظریں اب دجال کے خاتمے کے لیے اور اس کا جو دجالی نظام دنیا پر قائم ہے اور جو اس کا نظام رائج ہے اس کے خاتمے کے لیے اس کی نظریں ہوں گی۔ تو مطلب یہ کہ چھوٹے موٹے اختلافات اور چھوٹے موٹے نظریات اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں اور ادھر ادھر میں یعنی اس کی جو اس کا ذہن ہے وہ اس میں راغب نہیں ہوگا، بلکہ اس کی توجہ کا مرکز اب سب سے پہلے مکہ پہنچنا، اور یعنی شیطان مختلف طریقوں سے آدمی کو روکتا ہے، یعنی علماء کو بھی روکتا ہے، مفتیوں کو بھی روکتا ہے، اور جو مختلف قسم کے لوگ ہیں ان سب کو روکتا ہے۔ تو روکنے کا اس کا اپنا اپنا انداز ہے، ہر ایک آدمی کے لیے رکاوٹیں اس نے کھڑی کی ہے، زید کے لیے اپنی رکاوٹیں ہیں، اور عمر کے لیے اپنی رکاوٹیں ہیں، اور بکر کے لیے اپنی رکاوٹیں ہیں، اور یہ بات تو معروف ہے کہ شیطان وہ کسی کو چھوڑتا نہیں ہے، شیطان وہ کسی کی یعنی وہ ہر ایک آدمی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور شیطان وہ یعنی ہر ایک کے شیطان کی تتبع وہ بہت باریک ہے، کیونکہ وہ تو خون میں بھی چلتا ہے، ان الشیطان یجری مجری الدم، شیطان تو وہ بخاری کی روایت ہے کہ شیطان تو خون میں بھی چلتا ہے، تو جو آدمی تمہارے خون میں چلا پھرے، تمہارے خون میں رچ بس جائے، تو اب یعنی اس سے بچنا وہ بہت مشکل ہوتا ہے، اور اس سے جب کوئی آدمی بچ بھی جائے وہ نبی کو نہیں چھوڑتا، جیسے کہ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے بھاگ رہا تھا کہ یہ تو تمہیں خواب نظر آیا ہے اور خواب میں بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرنا، یہ کہاں ممکن ہے، یہ بات درست نہیں ہے کہ خواب میں کہ کوئی آدمی اپنے بیٹے کو ذبح کرے، اور تم نے جو ہے نا 92 سال تمہاری عمر ہے، تم اللہ کے نبی ہو، کتنا بڑا مرتبہ ہے، اللہ کے خلیل ہو، آگ میں تم نے اللہ کے لیے چھلانگ لگائی، آگ میں اپنے ماں باپ کو تم نے چھوڑا، اور اللہ کے حکم پر تم نے اپنی بیوی کو اور ایک سالہ بیٹے کو تو یہ لک دک صحرا میں اور مکہ میں تم لے کے آئے، تو اب یہ کہاں کا انصاف ہے کہ تم جو ہے اپنے اس بیٹے کو ابھی ذبح کرو، یہ بڑا ہو کہ تمہارا نائب بنے گا، اس کو ذبح نہیں کرو، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، میں تمہارا دوست ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام اب اس کو پتھر مار دے، تو ابھی وہ سنت بن گئی کہ شیطان کو پتھر مار رہا ہے نا، یہ پہلا شیطان ہے، دوسرا شیطان ہے، چوتھا تیسرا شیطان، تو جب ایک مرتبہ اس کو تم نے پتھر مار دیا تو وہ تمہارے سامنے نہیں آئے گا، تو کہے گا اتنے بڑے بڑے علماء، اتنے بڑے بڑے اکابر، تو وہ تو ہمیں نہیں کہہ رہے کہ تم اس طرح کرو، تم اس طرح کرو، وہ تو ہمیں یہ نہیں کہہ رہے، پھر کیوں تم کیوں یعنی اس راستے پر چل رہے ہو؟ تو بھائی یہ یعنی ہم اکابر کے خلاف چل رہے ہیں، اگر ہم اکابر کے خلاف چلتے تب جا کے یعنی ہم پوچھتے کہ بھئی یہ تو اکابر کے یعنی خلاف چل رہا ہے، اور یہ تو بچے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے لڑکے ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں، ہم اکابر کے خلاف چل رہے ہیں، ہم اکابر کے منہج کی مخالفت کر رہے ہیں، نہیں کر رہے۔ تو جب ایک آدمی اکابر کے منہج کے خلاف نہیں کر رہا، اکابر کے اصول و ضوابط کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہے، اپنے دین کی خدمت ان کے نقش قدم پر کر رہا ہے، تو یعنی قرآن کو نہیں چھوڑتا، حدیث کو نہیں چھوڑتا اور اس پہ عمل کرتا ہے، سنت کو نہیں چھوڑتا، اس پہ عمل کرتا ہے،
اور ائمہ اربعہ کے یعنی صحابہ کرام کے اجماع کو، ائمہ اربعہ کے اجتہادات کو ترک نہیں کرتا، اپنے یعنی جو اکابرین ہیں ان کے منہج کو نہیں چھوڑتا بلکہ ان کے مطابق عمل کرتا ہے۔ جتنے بھی جہادی تنظیمیں ہیں، جتنے بھی سیاسی وابستگیاں ہیں، جتنے بھی جو تبلیغ اور دعوت اور یعنی جتنے بھی لوگ ہیں، ان ساروں کے ساتھ مل کے چلنا چاہتا ہے، اور بس خواہش یہ ہے کہ دین کی جو ساری محنتیں ہیں، دین کے جو سارے کام ہیں، وہ ایک پلیٹ فارم پر اس طرح وہ یعنی جم جائے، ایک پلیٹ فارم پر آ جائے کہ انتشار اس میں نہ ہو، انتشار نہ ہو، انتشار ختم ہو جائے۔ تو یہ تب ہوگا نا کہ انتشار تب ہوگا جب یعنی کوئی آدمی ان کو اکٹھا کرے اور ان کو ایسا پلیٹ فارم مہیا کرے، ان کو ایسا منہج دے کہ اس منہج میں سب متفق ہو، اس منہج پر بریلوی بھی آئے، اس منہج پر دیوبندی بھی آئے، اس منہج پر حضرات اہل حدیث بھی آئے، اس منہج پر سارے امت مسلمہ کے سارے فرقے وہ اکٹھے ہو جائیں، اور جب سارے فرقے اکٹھے ہو جائیں تو وہ کفر کے مقابلے میں وہ لڑے اور کفر کو ختم کرے، اور اس کے لیے کسی سے عہدہ نہیں کہ بھئی مجھے عہدہ دو گے۔ امام مہدی کی نصرت کے لیے سب سے پہلا شرط یہ ہے کہ بھئی کوئی کسی کو کسی قسم کا عہدہ نہیں ملے گا۔ گمنام اگر کوئی خدمت کرنا چاہے تو بس کرے۔ تو جو ابتدائی شرائط ہیں امام مہدی کی نصرت کے لیے وہ یہ ہے کہ اس کی نظریں وہ بیت المقدس پر ہوں۔ تو جو آدمی اس طرح ہوگا اللہ اس کو نوازے گا، اس کے لیے راستے سے وہ جتنے بھی موانع ہیں وہ ختم ہوں گے، اور جو آدمی اس طرح نہیں کرے گا تو اس کے سامنے موانع آئے، شیطان ایک سے بڑھ کر ایک معنی، ایک سے بڑھ کر ایک رکاوٹ اس کے سامنے کھڑا کرے گا۔ اس کے پاس یعنی اولیاء کو یعنی کنٹرول کرنے کے لیے 70,000 نورانی جال ہیں اس کے پاس، 70,000 نورانی جال ہیں، اور ہر جال میں پھر 20,000 جو ہیں ہتھ کنڈے ہیں، ہر ایک کو اس ہتھ کنڈے سے وہ شکار کرتا ہے، ہر ایک کو اپنے کانٹے سے جو نا وہ پکڑتا ہے۔ اور اس کا توڑ کیا ہے؟ اس کا توڑ ایک ہے کہ یعنی کسی سے بغض نہ رکھنا، کسی سے یعنی دشمنی نہ رکھنا، اور جو دل وہ اللہ کی طرف متوجہ رکھنا، اور اپنا جسم وہ جہاد کے لیے اور دین کے لیے وہ وقف کرنا۔ بس یہ اس کا خلاصہ ہے۔ جب یہ ہو گیا شیطان کا اس پہ کنٹرول نہیں چلتا، اور ہر کسی کو پکڑ سکے، صوفی کو پکڑ سکتا ہے، مجاہد کو پکڑ سکتا ہے، وہ طالب علم کو پکڑ سکتا ہے، مفتی اور عالم اور محتمم کو سب کو پکڑ سکتا ہے، اس کو نہیں پکڑ سکتا۔ جو آدمی عہدے کے لیے کوئی کام نہ کرے تو اس کو نہیں پکڑ سکتا۔ اور یعنی یہ تیسرا چوتھا شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جو نظریں ہیں وہ بیت پر ہو، بیت خلافت پر ہو، اس کی نظریں فتح بیت المقدس پر ہو، اس کی نظریں فتح شام پر ہو، اور اس کی نظریں وہ فتح یورپ پر ہو، اور اس کی نظریں دجال سے مقابلے پر ہو، اور اس کی نظریں یہ ہو کہ ابھی عیسیٰ علیہ السلام اتر رہا ہے اور میں نے عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینا ہے۔ جسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے جو خوش نصیب افراد ہوں گے اس ایک ایک فرد کا مرتبہ 50 صحابہ کرام سے بڑا ہوگا۔ 50 صحیح حدیث ہے کہ 50 صحابہ کرام سے اس کا مرتبہ بڑا ہوگا۔ صحابہ کرام نے پوچھا ہمارے صحابہ کے 50؟ نبی اسلام نے فرمایا ہاں، اور دوسرے حدیث میں فرمایا کہ وہ میرے بھائی ہیں، اور تیسری حدیث میں فرمایا کہ کیونکہ انہوں نے میرے ساتھ میرے دین کے لیے نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، نہ بدر خندق اور حنین میں اللہ کی نصرت دیکھی ہے، نہ امہات المومنین کو دیکھا ہے، نہ حضرات صحابہ کرام کو دیکھا ہے، اور نہ کچھ پڑھا لکھا ہے، بلکہ بس صرف کہا کہ بھائی یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ کتابیں دیکھ لیں اور مسئلہ دیکھ لیا، قرآن دیکھ لیا، بس اس پر اللہ کے پر یقین مضبوط ہو، اور اس کے لیے بس چلو بھائی مکہ چلو۔ اور کس لیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے لیے، یعنی خلافت راشدہ کے بعد کوئی خلافت
وہ اس طرح نہیں ہے جو کامل مکمل قرآن اور حدیث کا مکمل 100% وہ نظام ہو جو حضرات خلفائے راشدین کر رہے ہیں۔ خلافت راشدہ کے سقوط کے بعد اس طرح نہیں ہے دوبارہ وہ نظام، یعنی دور ابو بکر کو لانے کے لیے اگر ہم میں سے کوئی خشت اول بن جائے، کوئی بنیاد کا اینٹ بن جائے، اور خلافت بھی صرف 3 ملکوں پر نہیں کہ ایران اور شام اور یعنی سعودی عرب، 3 ملکوں پر نہیں، پوری دنیا پر اللہ کا جھنڈا، اللہ کے نظام کا جھنڈا گاڑنے کے لیے، تو اس کے لیے کون سا محنت کرنا ہوگا؟ اس کے لیے مضبوط محنت کرنا ہوگا، اور محنت کے لیے سب سے جو پہلا منہج ہے وہ اپنا دل، کہ ہمارا دل اس کی طرف راغب ہو جائے، ہمیں اس پر یقین آ جائے کہ ہاں یہ ہے، یہ آنے والا ہے۔ یعنی ہمارا تو یقین ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، لیکن اب ہمارا یقین ہے کہ آنے والا، آئیں گے نہیں، اب آ رہا ہے، ابھی عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونے والا ہے، قریب ہے، اور میری زندگی میں ہوگا، یہ یقین رکھے، اور اس کے لیے اپنے اکابر کے منہج کے مطابق اس کے لیے عمل کریں، اور اس عمل میں یعنی اجتماعیت کا لحاظ رکھے، امت کے اجتماعیت کو یعنی ختم نہ کرے، ایسے الفاظ استعمال نہ کرے جس سے کسی جماعت کو نقصان ہو، ایسے الفاظ استعمال نہ کرے جس سے کسی تنظیم کو اور کسی یعنی حرکت کو، کسی جماعت کو، کسی یعنی گروہ کو نقصان ہو۔ مثبت انداز میں امت کی خوبیوں کو لے کر امت میں کام کرنا۔ تو جس طرح مکی دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں پر کام کیا، توحید پر، رسالت پر، اور بعث بعد الموت پر، تو اسی طرح امام مہدی کے بیعت سے پہلے یعنی دیگر کاموں کے ساتھ ساتھ ہمارا جو بنیادی منہج ہونا چاہیے وہ یہ کہ ہمارا منہج توحید کا ہو، کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اسی طرح اللہ کے علاوہ کسی کا نظام نہیں، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، لا الہ الا اللہ، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ غیروں کے سارے نظاموں سے برات کا اعلان کرنا، چاہے وہ غیر کسی انداز میں بھی ہو، اور انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم۔ تو بنیادی جو چیز ہے موجودہ زمانے میں توحید کا مطلب یہ ہے کہ سارے نظاموں سے ہٹ کر اللہ کے نظام کا تابع ہونا، یہ ہے دین ابراہیم حنیف، یعنی سارے جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے سارے نظاموں سے ہٹ کر ایک نظام کی طرف، اللہ کے نظام کی طرف وہ رخ کیا تھا، تو اسی طرح یعنی امام مہدی کا منہج بھی دین ابراہیمی کا منہج ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے نواسے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام بیٹے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نواسے ہیں، اور ان کے یعنی نسل میں ہیں، ان کے پوتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے وہ حضرت امام مہدی ہیں، تو ایک نسل ہے۔ تو جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کفر سے اعراض کر کے اسلام کی طرف، تو اسی طرح سارے نظاموں کے نفاذ سے اعراض کر کے قرآن کے نظام کے نفاذ کی طرف، اور قومیت سے اعراض کر کے اسلامیت کی طرف، اور ملکوں سے ہٹ کر ایک وطن کی طرف، ایک اسلام کی طرف، یعنی ایک وطن، ساری دنیا کے مسلمانوں کا ایک دیش ہو۔ تو بنیادی شرط یہ ہے، جس میں یہ شرط پائی جائے گی تو وہ شخص اس کا اہل ہوگا۔ مثلا اس کی مثال یہ ہے کہ بھائی کوئی آدمی جس نے دورہ پڑھا ہو وہ تخصص کا امتحان دے سکے گا۔ ابھی ایک آدمی نے دورہ پڑھا ہی نہیں، وہ بہت قابل ہے لیکن اس نے دورہ حدیث نہیں کیا، تو بھی وہ تخصص کا امتحان دے سکتا ہے، تخصص کا ٹیسٹ دے سکتا ہے۔ تو اسی طرح یعنی امام مہدی کا ساتھی بننے کے لیے جو سب سے پہلا وہ شرط ہے، سب سے پہلا شرط ہے وہ یہ ہے کہ یعنی ان 5 شرائطوں پر یہ کامل ہو، یہ 5 شرائط اس میں ہو، تب جا کے وہ امام مہدی کا ساتھی بنے گا۔ اب یہ کوئی میری طرح وہ تو کہے کہ بھئی میں امام مہدی کا کی نصرت کے لیے میں نے علماء کا ہاتھ دیا ہے اور میں امام مہدی کے نصرت کے لیے یعنی جاؤں گا، لیکن وہ تہجد نہیں پڑھتا، اس میں بغض، حسد، تکبر، حب جاہ، حب مال اور ریا اور گمنڈ اور فخر اور
سب وہ بھرا پڑا ہوا ہے، اور اس کا انداز وہ معاندانہ ہے، یعنی عناد والا انداز ہے، مثبت انداز نہیں ہے. اور سنت کا جو اتباع ہے وہ اس میں نہیں ہے، فرائض کا اہتمام اس میں نہیں ہے، تہجد کا اہتمام اس میں نہیں ہے، اور ساری جو جتنی بھی تنظیمیں ہیں اس تنظیموں کو ملانے کا شوق اس میں نہیں ہے، ان کی خوبیوں کو لینے کا شوق نہیں ہے، کسی ایک پر نکیر کرنے کا وہ اس کو نکیر کرتا ہے، جو بھی اس کی دل کے موافق نہ ہو تو اس پہ رد کرتا ہے. تو یہ اس کا یعنی اس نے دور حدیث نہیں کیا ابھی، کبھی یہ تخصص کے امتحان میں نہیں بیٹھے گا، یعنی مہدی کے ساتھیوں میں نہیں ہوگا. اور اگر کوئی دور حدیث کسی نے نہیں کیا ہو اور وہ تخصص کے امتحان میں بیٹھ جائے اور اس کے پھر یعنی اس سے سند مانگے، وہی تو میں دور حدیث کیا ہے، اس نے نہیں کہ میرا استعداد پورا ہے. تیرا استعداد پورا ہے میرے بھائی، آپ کا استعداد پورا ہے، لیکن ہمارا شرط یہ ہے کہ آپ نے دور حدیث کیا ہو. آپ نے نہیں کیا، لہٰذا آپ اٹھ جائیں مدرسے سے. اسی طرح یعنی امام مہدی کے ساتھ میں سے پہلے کسی نے اگر بیعت بھی کر بھی لیا، اگر کسی نے بیعت کر بھی لیا اور اس کی پہلے سے یہ اصلاح نہیں ہوئی کہ بس کرتے رہیں گے چلتے رہیں گے، بس انشاءاللہ وہ چلتے رہیں گے، لیکن وہ آگے چلا تو وہاں اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، وہاں اس کے لیے رکاوٹیں آئیں گی. اور اگر رکاوٹیں نہ بھی آئے تو جیسے کہ مسلم کی روایت ہے کہ امام مہدی سے 1/3 وہ بھاگ جائیں گے اور وہ مرتد ہوں گے اور اللہ ان کا توبہ پھر کبھی قبول نہیں کریں گے. تو سب سے پہلا جو ہے وہ یہ ہے کہ بھئی ہمیں ایمان کے ساتھ اللہ موت نصیب کرے اور امام مہدی کی صحبت میں ہمیں موت نصیب کرے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بننے کی ہمیں وہ صحبت اس کی نصیب کرے. تو یعنی جو ابتدائی جو پہلی جو نشست ہے آج کی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بھئی ہمارا ظاہر اور ہمارا باطن وہ مکمل شریعت کا تابعدار ہو. دوسرا یہ ہے کہ ہمارا نظریہ یہ ہو کہ خلافت کا قیام ہماری زندگی کا مقصد ہے، اور خلافت بھی صرف ایک خطے پر نہیں، خلافت راشدہ علی منہاج النبوہ پوری دنیا پر، جس کے امیر وہ امام مہدی ہوں گے. اور تیسری جو ہے کہ ہمارا بدن وہ اس کے لیے، یعنی یہ تو تسبیح والا خلافت نہیں ہے، یہ یعنی درس و تدریس والا خلافت نہیں ہے، بلکہ یہ جہاد والا خلافت ہے. تو اس جہاد والے خلافت میں یعنی ہمارا جسم وہ اس کے لیے وہ عادی بن چکا ہو. اگر کسی کا جسم عادی نہ بن چکا ہو، میری طرح اس کا بڑا پیٹ ہو، تو وہ نہیں جا سکے گا. وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں صرف یعنی وہ مجلس گرم کرنے کے لیے آیا ہوں. جیسے کہ بخاری کی روایت ہے کہ بہت سے اونٹ تو بہت ہوتے ہیں، لیکن سواری کے لیے 100 میں سے صرف 1 اونٹ ہوتا ہے. بخاری کی روایت ہے اونٹ بہت ہوں گے لیکن سواری کے لیے 100 میں سے صرف 1 اونٹ تیار ہوتا ہے. اور یہ میرا اور آپ کا مسئلہ صرف نہیں ہے، یہ دور اول میں بھی یہ مسئلہ تھا. دور اول میں بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیعت کرنے والے 70,000 آدمی تھے اور باقی رہنے والے صرف 256. حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے. کربلا کا واقعہ ہوا کس وجہ سے؟ ان 70,000 لوگوں کی وجہ سے. ان 70,000 لوگوں نے اگر ان کے ساتھ یعنی دغا نہ کی ہوتی، دھوکہ نہ کیا ہوتا، تو اب حسین رضی اللہ عنہ کی خلافت ہوتی. اور حسین رضی اللہ عنہ کس کے اشارے پہ اٹھے؟ انہی حضرات کے اشارے پہ اٹھے. انہوں نے ان کو بتایا کہ بھئی وہاں کفر ہے، یزید کفر کر رہا ہے، فسق کر رہا ہے. آپ کے دادا کے، آپ کے نانا کے خلافت پر اور اس کی جو ممبر ہے اس پہ جو ہے نا وہ کود پڑا ہے، وہ عیسائیوں کا طرز اپنا رہا. تو اس وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ اٹھے. وہ تو خلافت کے نعوذ باللہ بھوکے نہیں تھے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ وہ تو خلافت کے ہوتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی نسل کی حفاظت کے لیے اور اس کے کلمے کی حفاظت کے لیے وہ اٹھے تھے. اور یہ ہمارے علماء دیوبند کا اس پہ اجماع ہے، ہمارے اہل سنت کا یہ منہج ہے. تو اس زمانے میں اس کے ساتھ 70,000 تھے اس زمانے میں.
تو اب اس زمانے میں جب یعنی خیر القرون کے زمانے سے ہم 1400 سال پیچھے آپ ہٹ چکے ہیں. وہ 61 ہجری تھی اور یہ بھی 1442 ہجری ہے. تو کتنا گیپ آ گیا ہے, کتنا فاصلہ آ گیا ہے. تو لہٰذا ابھی تو انہوں نے 70,000 کو بتایا تھا اور 256 اس کے, تو کم از کم ہم نے 313 تیار کر رہے ہیں. تو 313 کے لیے اب ہم نے کس نے کو بتانا ہوگا, کم از کم 30 کروڑ کو بتانا ہوگا. 30 کروڑ نے اگر امام مہدی کے ساتھ بیعت کے لیے وہ ارادہ کر لیا اور چل دیے تو اس میں سے 313 بچیں گے. 30 کروڑ میں سے اگر اس حساب سے ہم دیکھ لیں, اس کے ساتھ 70,000 تھے. اور یہ تو یعنی قرآن میں ہے کہ بھائی پہلے تو 20 کے مقابلے میں 10 وہ ہے نا, الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فإن یشرون الصابرون یغلبوا مئتین. بس 10-200 کے مقابلے میں تو اب تو بہت ہم وہاں سے تو ہم بہت پیچھے یعنی چلے گئے ہیں نا. تو اب 20 کے 200 یعنی 200 سے 20 کا مقابلہ کرنا, لیکن اب تو یعنی وہ ہمارے لیے تو یہ مشکل ہے. تو اس لیے سب سے افضل سب سے اول کام وہ یہ ہے کہ ہم نے خود اپنے آپ کو مضبوط طریقے سے تیار کرنا ہے, ایسے طریقے سے کہ اس میں پھر ہٹنے اور بچنے کا کوئی نام نہ ہو. اور جیسے کہ میں پہلے بھی آپ حضرات سے میں نے عرض کیا تھا کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ یعنی میرا یہ یقین ہے کہ یہ میرا بھائی ہے, میرا یقین ہے کہ یہ میری ماں ہے, میرا یقین ہے کہ میرا باپ ہے, میرا یقین ہے کہ میرا بیٹا ہے. ابھی کوئی میرا یقین ہے, ابھی کوئی میرے اس یقین کو ٹیسٹ پہنچا سکتا ہے نہیں. کیوں؟ اب میرا یقین ہو چکا ہے بھائی, اس میں میرے پاس دلیل نہیں ہے لیکن میرا یقین ہو چکا ہے کہ اب یہ میرا باپ ہے. اب اگر کوئی مجھے کہا کہ تمہارے پاس اس کی کیا دلیل ہے, تو میرے پاس دلیل ہے یا آپ کے پاس کسی کے پاس دلیل ہے؟ حالات اس طرح ہے کہ بھائی یہ ہے بس. تو اسی طرح کیونکہ ہم نے روز اس کے ساتھ انہوں نے ہمیں بڑا کیا, والدین نے ہمارے ساتھ شفقت کی, ہمیں پڑھایا, ہمیں لکھایا, ہمیں سب کچھ سکھایا. تو اسی طرح اگر میرا خلافت پر یقین ہو کہ خلافت آئے گا, ضرور آئے گا. اللہ کا جو یہ وعدہ ہے کہ لیظہرہ علی الدین کلہ, یہ وعدہ یہ پورا ہو کر رہے گا, یہ وعدہ سچا ہو کر رہے گا, یہ وعدہ ضرور بالضرور نافذ ہوگا. تو اگر میں اس میں نہ ہوا تو کس میں کیا ہے؟ بس میں نہ ہوا تو بس میری زندگی کا ایک مقصد ہے, وہ یہ ہے, ہم میں سے ہر ایک کی زندگی کا مقصد ہے کہ وہ خلافت کا قیام ہو جائے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ لیس لک من الامر شیء اما يعذبهم ويتوب عليهم. 4 جگہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ. کہ پیغمبر آپ کو صرف پہنچانا ہے, باقی حساب اور یعنی ان کے ساتھ کاتا صاف کرنا وہ تو ہمارا کام ہے. اب اگر آپ کے زندگی میں ہی ہم یعنی جو وعدہ ہم نے آپ کے ساتھ کیا ہے کہ میں خلافت کو لا کے رہوں گا, وہ میں آپ کی زندگی میں لاؤں یا آپ کی زندگی کے بعد لاؤں. اور بہت سے ایسے انبیاء گزرے ہیں کہ ان میں سے کسی پر ایک آدمی نے بھی ایمان نہیں لائے. تو اگر ہم محنت کریں, ہم کوشش کریں, ہم جو ہے نا یہ باتیں سیکھیں اور لوگوں کو سکھائیں, تو سب سے پہلے میرا سورہ یاسین پختہ ہوگا, میں تیار ہو جاؤں گا. اور یعنی اگر کوئی نہ سیکھے تو میرے پاس تو نبی کے وہ ہے نا دلیل ہے. کتنے بڑے نوح علیہ السلام وہ نے 950 سال محنت کیا, لیکن کتنے آدمی تھے؟ 83 آدمی. تو میرے ذمے تو یہ نہیں ہے کہ سارے جو ہے نا بندوق کے نوک پر میں کسی کو مسلمان کروں یا بندوق کے نوک پر میں کسی میں اپنا نظریہ جو ہے نا وہ کروں. ہمارا کام ہے دعوت دینا, ہمارا کام ہے لوگوں کو احسن طریقے سے, اجمل طریقے سے, اطیب طریقے سے لوگوں کو اس منہج کی طرف بلانا. کون سا منہج؟ کہ ساری دنیا پر اللہ کا نظام نافذ ہو جائے جہاد کے ذریعے. قیود احترازیہ وہ سارے لوگ نکال سکتے ہیں عقل مند. اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام
قرآن اور سنت کے ذریعے نافذ ہو جائے. اور اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام وہ جتنی بھی یعنی علماء ہیں جو ہمارے اس دور کے جو بڑے اکابرین علماء ہیں جو دین کے سارے کام کرتے ہیں، یعنی جہاد بھی کرتے ہیں، تبلیغ بھی کرتے ہیں، دعوت بھی کرتے ہیں، اور سارے دین کے سارے بڑے بڑے امور کرتے ہیں جن کو سب لوگ پہچانتے ہیں، تو ان کے مشورے سے ہو جائے. یہ نہیں کہ ہم یہاں بیٹھ جائیں اور خلافت کا نفاذ کریں. یہ خلافت نہیں ہے، یہ امت کو مزید منتشر کرنا ہے جس طرح کہ منتشر کیا گیا. نہیں، اپنے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، جنہوں نے قربانیاں دی، افغانستان میں قربانیاں دی ہیں، کشمیر میں قربانیاں دی ہیں، عراق اور شام میں قربانیاں دی ہیں، ان حضرات کے سامنے، ان حضرات کے مشورے سے، ان حضرات کے جو ہے نا وہ یعنی ان کے اصول کی روشنی میں خلافت کے نظام کا نفاذ کیا جائے. تو یہ کام انتہائی مشکل ہے. دنیا کا جو بھی کام ہے، جتنے بھی کام ہیں، جس طرح کے بھی کام ہیں، وہ سب سے آسان ہے. آپ 24 گھنٹے نماز پڑھیں، آپ کو کوئی نہیں ٹوکے گا. آپ 24 گھنٹے مطالعہ کریں، آپ کو کوئی جو آپ پہ رد نہیں کرے گا. آپ 24 سال کے 12 مہینے، ہفتے کے 7 دن اور دن کے 24 گھنٹے آپ تبلیغ کریں، آپ کو کوئی نہیں روکے گا. آپ پورا سال جہاد کریں، آپ کو کوئی بھی نہیں روکے گا. لیکن اگر تم اس منہج کو بناؤ گے اپنے زندگی کا منہج، تو یہ بہت مشکل کام ہے. اس کے لیے جو ہے نا اعتدال سب سے اہم، جو اس کے لیے سب سے اہم کنجی ہے، سب سے اہم چابی ہے، وہ اعتدال ہے. کہ خوارج کے انداز سے ہٹ کر، روافض کے انداز سے ہٹ کر، اہل سنت کے اصول کی روشنی میں امت کی اس طرح قیادت کرنا جس طرح قیادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اپنے آپ کو یعنی اپنے انا کو مٹانا. جو تمہاری بات نہ مانے کوئی مسئلہ نہیں، جو تمہارے یعنی تمہاری بے عزتی کرے کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی ٹینشن نہیں. جو ہماری جو ہے نا بات نہ سنے تو اس سے اور محبت بڑھانا. جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے یعنی ان کے پیچھے، ابو سفیان کے پیچھے 100 گشتیں کی. 100 گشتیں. ایک مرتبہ سخت آندھی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے پیچھے گئے تو اس نے کہا جو بھی آئے گا نا وہ بہت محتاج ہوگا، میں اس کی ضرورت پوری کروں گا. جب دروازہ کھولا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل نہیں. اور وہ تو ایک پہلوان تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی. تو اس نے کہا میں تمہاری دعوت اس وقت مانوں گا جب تم میرے ساتھ کشتی کرو. نبی اسلام نے کہا صحیح. نبی اسلام نے اپنا جو لنگ مبارک تھا وہ کس کے باندھا اور اس کے ساتھ کشتی شروع کی. اس کو زمین پہ پچھاڑ دیا، ایک مرتبہ پچھاڑ دیا، پھر دوسری مرتبہ پچھاڑ دیا، پھر تیسری مرتبہ پچھاڑ دیا، پھر بھی نہیں مانا. تو ہماری جو زبان ہے وہ نبی اسلام سے قیمتی نہیں ہے، ہمارا جو انداز ہے وہ نبی اسلام سے اچھا نہیں ہے، اور ہمارے جو اعمال ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو صحابہ کرام اور صحابہ کرام کا اور ان کے جو بعد کے زمانے کے موجودہ زمانے کے لوگ کو بھی نہیں پہنچ سکتے. تو ہمارے اعمال بھی اس طرح نہیں ہیں. تو اگر کوئی ہماری بات نہ مانے، کوئی ہماری بات میں رکاوٹ کرے، کوئی جو ہے نا ہماری بے عزتی کرے، یا کوئی یعنی ہماری بات نہ سنے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کام نہیں ہوگا. یہ کام ہوگا. یہی شخص سب سے بڑا ساتھی ہوگا جو سب سے زیادہ رکاوٹیں ڈالنے والا ہے. یہی میرا سب سے بڑا ساتھی ہوگا. اس نظریے پر یعنی اس منہج کو پہچاننا، اس منہج کو پہنچانا کہ ساری دنیا پر اللہ کا نظام، اللہ کے رسول کے قوانین کا نظام اور خلفائے راشدین کا نظام اور اہل بیت کا نظام، سارے جو اکابر ہیں ان کے نقش قدم کے مطابق وہ آ جائے. تو یہ مشکل لگ رہا ہے کہ ہر ایک کو مشکل، سارے اکابر یہ تو اس طرف ہے، ایک اس طرف ہے. نہیں ہوگا، بس اللہ کا وعدہ ہے نا، یہ ہوگا. ابھی ہم نے محنت کرنی ہے. تو کہتے ہیں پوچھتے ہیں میروس کو پکپل ہوس پڑھ دے. ہم نے سوا ہر آدمی یعنی اپنے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہر شخص یہ دیکھ لینا. ابھی جو ہے نا آج کل وہ طالبان کی جو باتیں ہیں وہ چل رہی ہے نا میڈیا پر، امارت اسلامی کی باتیں وہ چل رہی ہیں. تو ملا عمر کون تھا؟
ایک عام سا آدمی تھا، عام سا آدمی، یعنی نہ بہت بڑا پڑھا لکھا، نہ بہت تصنیفیں کی ہوئی، نہ بہت شاگرد تھے ان کے، نہ بہت بڑا کمانڈر تھا، عام سا آدمی، لیکن دل صاف تھا تو اللہ نے اونچا کر دیا۔ اسامہ کون تھا؟ بس عام آدمی تھا، عام انسان تھا، نہ کوئی زیادہ متقی، نہ زیادہ پرہیزگار، نہ بہت بڑا عالم، نہ بہت بڑا واعظ، باتیں بھی صحیح طریقے سے نہیں آتی تھی۔ اللہ نے پہلے اس کو نوازا اور اپنا باطن سیدھا کیا، اپنا رخ سیدھا کیا۔ محمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے اکابر کو دیکھا، محمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سکھ تھے، ایک مسجد میں گئے، اس مسجد میں رات گزاری تو دیکھا کہ کوئی آدمی وظیفہ کر رہا ہے، اور جس طرح وہ لفظ اللہ وہ یہاں سے لے جا رہے تو ایک روشنی وہ اوپر جا رہی ہے، پھر جب اس طرح کہا، اس طرف کیا تو وہ روشنی اس طرف آ گئی، پھر جب اس طرح کیا ضرب دل پر مارا تو وہ روشنی اس میں اندر یعنی وہ دل میں داخل ہو گئی۔ وہ تو مسافر تھا، اس نے دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، سارا نظام اس طرح اوپر نیچے اس طرح، تو یہ اس نے جو وہ تو عالم تھا، وہ اس کو پتہ نہیں تھا، بوڑھا عالم تھا کہ یہ کون ہے، یہ مسافر تھا، مسجد میں بیٹھا تھا۔ پھر کل جو ہے اس میں کل پھر رات گزاری، کل دیکھا کل بھی اس طرح ہو رہا ہے۔ اس نے کہا یہ علم کو چھوڑو، اس کے پیچھے پڑھو، یہ کیا ہے، یہ تو سارا نظام اس کا تابع ہے۔ پھر علم بھی کیا، اور ماشاءاللہ جو ہے سب سے بڑے اولیاء موجودہ زمانے میں، یعنی سب سے بڑا اولیاء کا سرتاج، سرخیل بڑا اولی بن گیا۔ تو یہ اللہ جس کو نوازے نا تو اس کے لیے وہ ہیلے بہانے۔ تو اب یعنی جس طرح نوح علیہ السلام کا دعوت کا انداز نوح علیہ السلام نے سکھایا ہمیں، قال رب انی دعوت جہارا انی اسررت لهم کیا وقلت استغفر، مختلف طریقے سے نا، دن کو رات کو، سرن جہرن، دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے دعوت دینا، انداز ڈھونڈنا، جس طرح کہ نا گاہک کو نا کوئی چیز بس اس کو اچھی سی وہ مزین کرنی ہے اور اس کے دل میں ڈالنی ہے۔ تو یعنی ہمارا یقین کب آئے گا؟ جب ہم بیان کریں گے، جب ہم بیان نہیں کریں گے تو اپنا یقین بھی متزلزل ہو جائے گا۔ جیسے کہ تبلیغ حضرات فرماتے ہیں نا کہ ہمارا یقین کب ہوگا؟ جب ہم روزانہ کم از کم 25 آدمیوں کو یا جو ہے نا اس سے زیادہ کو روزانہ جو ہے نا وہ بیان کریں گے۔ اور اگر ہم کہیں کہ بس میرا یقین ہے، میں کسی کو بیان نہیں کر سکتا، یہ میں اپنے آپ کو جو ہے نا یہ بہت بڑا جرم ہے، اور تو پھر جاتے وقت یہ آدمی وہ پھنس جائے گا۔ یعنی اگر کوئی اپنے آپ کو امام مہدی کے منہج کی طرف منسوب کرنا پسند نہیں کرتا، کیونکہ لوگ میرا مسخرہ اڑائیں گے، پھر مجھے مسخرہ بنائیں گے، میں جو ہے مجھ سے وہ ہنسی مذاق بنائیں گے میری باتوں سے، وہ اس وجہ سے مہدی خان کاکا اور قیامت خان بابا، اس سے جو نا کوئی ڈرتا ہے، اس سے کوئی وہ روب میں آتا ہے۔ تو یہ تو سارے یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ پوری دنیا میں کتنے زیادہ مسلمان ہیں۔ 22 کروڑ صرف پاکستان میں، اس میں سے صرف 313 کا انتخاب ہے، پوری دنیا سے صرف 313 کا انتخاب، 4 سیٹ ہے۔ انبیاء کا سیٹ وہ تو مکمل ہو چکا ہے، اصحاب طالوت کا سیٹ وہ بھی 313 تھے، وہ بھی مکمل ہو چکا ہے، بدرین کا سیٹ 313 وہ بھی مکمل ہو چکا ہے، اور ابھی صرف امام مہدی کی 313 باقی ہے۔ یہ ایک گاڑی ہے جس گاڑی میں یعنی 1200 تقریباً سواریاں ہیں، تو 900 سواریاں پوری ہو چکی ہیں، اب 300 سواریاں باقی ہیں۔ تو اب اس 300 سواریوں کے لیے سیٹیں بہت زیادہ ہیں، سیٹیں بہت محدود ہیں، اور جو خواہش مند ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، بے شمار خواہش مند ہیں۔ ابھی اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سے بنا دے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔